گڑھی شاہ محمد میں صندوق سے ملنے والی نعش کس کی تھی؟ تو جی ہاں، اس نعش کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور گتھی سلجھ گئی ہے۔ اس ڈرائیور کا ایک کہنا یہ تھا کہ جب وہ زنانہ بکس اتاری اس کے بعد ایک شاہ حسین نام کا ایک نام لیا تھا کہ وہ اس کو یاد تھا۔ اس قتل واردات میں کون کون ملوث تھے؟ شاہ حسین کے گھر میں ہم نے ریڈ کر دی، اس میں شاہ حسین رات کی تاریکی میں بھاگنے میں کامیاب ہوا، جو کہ ہمارا پرائم ایکیوزڈ ہے۔ سر یہ بتائیے کاشف مسیح کون ہے اور یہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ داری ہے یا نہیں؟ لوگوں کا کہنا کہ یہ آئس ایڈکٹ تھا اور اپنے بیوی کو بھی طلاق دے کے اس کے بعد یہ گھر نہیں آیا تھا 8 سال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں احسن اعوان۔ ناظرین، گزشتہ 20 دنوں سے پشاور میں مختلف چمگویاں گردش کر رہی تھیں کہ خزانہ کے علاقے گڑھی شاہ محمد میں صندوق سے ملنے والی نعش کس کی تھی؟ تو جی ہاں، اس نعش کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور گتھی سلجھ گئی ہے۔ وہ نعش مسیحی نوجوان کی تھی تو اس سے شک کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا۔ اس قتل واردات میں کون کون ملوث تھے یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ 17 نومبر 2023 کی بات ہے کہ خزانہ پولیس کو اطلاع ملی کہ گڑھی شاہ محمد میں ایک مشکوک صندوق پڑا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور صندوق تحویل میں لے کر جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان کی نعش پڑی تھی جسے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ اس واردات کے بعد پشاور میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ صندوق سے ملنے والی نعش کس کی ہے اور اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے جدید سائنسی خطوط پر جب تفتیش کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نعش کاشف مسیح کی ہے اور اسے مبینہ طور پر چوری کے الزام میں قتل کیا گیا ہے، اور اس قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ ایک میاں بیوی ملوث ہیں۔ اس انکشاف کے بعد پولیس مزید حرکت میں آئی اور تھانہ پشت خرہ کے علاقے میں کارروائی کر کے قتل میں ملوث ملزمہ کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا شوہر موقع سے فرار ہو گیا۔ اس حوالے سے ہم نے ایس پی رورل سے خصوصی گفتگو کی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایس پی رورل موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، یہ بتائیے وہ وقوع کب ہوا تھا اور لاش کس کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 17 نومبر کو میرے خزانے کے تھانے کے حدود میں ایک بکس میں بند لاش ملا تھا، جو کہ اس وقت اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی، تو میرے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی نے ان کی پھر سوشل میڈیا پہ اس کی لاش دے دی، تو پھر معلوم ہوا کہ کاشف مسیح اس کا نام تھا، اس کی ڈیڈ باڈی تھی۔ یہ ایف آئی آر ہو گئی، ان کے بھائی نے آ کے رپورٹ کر دی اور نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، جس پہ ہم نے تفتیش آگے بڑھاتے ہوئے میرے ڈی ایس پی اور میرے ایس ایچ او وہاں پہ ہم نے راستوں کی چیکنگ کر دی کہ کس راستے سے اس بکس کو لایا گیا ہے، تو وہاں سے ہمیں اریانہ روڈ پہ CCTV فوٹیج ملی، جس پہ ایک کیری ڈبہ سرخ کلر کی جو کہ 1388 نمبر کا تھا، وہ انیشلی ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ اس کیری ڈبہ میں اس لاش کو لایا گیا تھا، تو اس کے پیچھے ہم پھیرنا شروع کر دی، جو کہ ہمیں 3-4 دن پہلے ہم نے اس کو اس کیری ڈبہ ہمیں ملا، جو کہ ریگی میں اسکول کے بچوں کو اسکول لے آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب ہم اس کیری ڈبہ کے ساتھ اس ڈرائیور کو ہم نے پکڑ لی تو اس نے ہمیں بتایا کہ جی بالکل میں اسکیم چوک سے صدر کی طرف CNG بھرنے کے لیے آ رہا تھا، تو مجھے موٹر سائیکل میں 2 بندے ملے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ ہم کہیں رشتہ دار کے ہاں جا رہے ہیں، ان کی شادی ہے اور اس شادی میں ہم سامان لے جانا چاہتے ہیں، تو اس نے ان کے ساتھ 1500 روپے کا کہا، انہوں نے 1200 روپے کے کہا، آخر میں انہوں نے 1500 روپے پہ ایگری کر گئے۔ بقول اس ڈرائیور کا وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے پیچھے وہ موٹر سائیکل میں مجھ سے آگے آخر جا کے وہاں پہ POS چوکی کے حدود میں پشت خرہ جو ہمارے پولیس اسٹیشن ہے اس کے ایریا میں ایک بند گلی میں پہنچا، تو بند گلی سے آگے میرا گاڑی نہیں جا رہا تھا، انہوں نے وہ بکس نکالے، 2-3 اور بندے ان کے پاس تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی گاڑی میں بکس آ جائے گا، اور ڈرائیور کا کہنا تھا کہ میں بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں اس لیے میں نے فولڈنگ سیٹ لگائی تھی، میں نے سیٹیں فولڈنگ کر دی اور بکس میرے گاڑی میں انہوں نے رکھ لی،
وہ جو ان کے انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھ گئے، ایک بندہ میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گئی، یہ زنانہ میرے پیچھے اس بکس کے ساتھ بیٹھا، اور مجھے کہا کہ یہ بری گدا بابا کا کوئی جگہ ہے وہاں پہ، یہاں پہ گل آباد میں، اس ایریا میں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ادھر پہنچا دیں۔ مجھے راستوں سے لے کے جاتے جاتے وہاں پہ میں پہنچا، تو وہ جب بکس اتارنا چاہا تو مجھ سے مدد مانگی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بکس اتاریں۔ اس نے کہا میں بھی اترا، اور بکس ہم نے اتاری۔ تو جب بکس اتار رہے تھے اس نے کہا کہ بڑی وزنی تھی، اور مجھے شک پڑا، اور انہوں نے پھر کہا کہ اس گلی تک میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا جہاں سے بکس کو میری گاڑی میں رکھا گیا ہے۔ تو اس ڈرائیور کو ہم نے لے جا کے میرے ایس ایچ او خزانہ صدام خان اور ڈی ایس پی، ان کی میں نے ٹیم بنا لی، اور وہ جا کے اس گلی تک پہنچ گئے۔ تو اس ڈرائیور کا ایک کہنا یہ تھا کہ جب وہ زنانہ بکس کو اتاری، اس کے بعد ایک شاہ حسین نام کا ایک نام لیا تھا کہ وہ اس کو یاد تھا۔ تو ہم رات کو جا کے وہاں پہ شاہ حسین کے گھر کی کوشش کی، تو شاہ حسین کے گھر ملا۔ شاہ حسین کے گھر میں ہم نے ریڈ کر دی، اس میں شاہ حسین رات کی تاریکی میں بھاگنے میں کامیاب ہوا، جو کہ ہمارا پرائم ایکیوزڈ ہے۔ اس کی بیوی خصیت بیوی اس کی نام ہے، اس کو ہم نے گرفتار کر لی۔ تو انہوں نے انٹروگیشن میں کہا کہ واقعی یہ وقوع ہوئی ہے، یہ بندہ جو کاشف مسیح تھا یہ ہمارے گھر میں رات کو داخل ہوا تھا، تو میرے شوہر نے اس پہ فائر کر دی 3-4، اور اس کی لاش پڑی رہی۔ صبح ہم نے سوچ کے گھر میں یہ بکس پڑی تھی، اور ہم نے اس کو اس بکس میں رکھ کے یہ پلین ہم نے بنا لی، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہم نے لے لی، اور جو ڈرائیور ان کو لے گیا تھا اس ڈرائیور کو ان کو ہم نے گواہ بنایا، کیونکہ بے قصور تھا وہ ڈرائیور۔ اور جو ملزم تھا وہ ابھی پتہ چلا ہے کہ بی بی اے کیا ہوا ہے، چونکہ میرے خیال میں 13 دسمبر کو اس کی بی بی اے کی کنفرمیشن کی تاریخ ہے۔ اور جو اس کی وائف تھی خصیت بیوی، اس کو ہم نے پراپر گرفتار کر کے ہم نے جوڈیشل پہ جیل بھیج دیا۔ اس میں ان کے پھر کاشف مسیح جو ان کے بھائی اور ان کے رشتہ داروں نے آ کے پراپر پھر انہوں نے 164 کر کے یہ جو شاہ حسین اور اس کی وائف کے خلاف باقاعدہ دعویداری کی ہے۔ سر یہ بتائیے کاشف مسیح کون ہے، اور یہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ داری ہے یا نہیں؟ نہیں، کاشف مسیح ایک مسیح برادری کا ہے، جو جس طرح ہم نے تفتیش کر دی تو وہ 8 سالوں سے گھر سے باہر تھا، اور شاید نہ لوگوں کا کہنا کہ یہ آئس ایڈکٹ تھا، اور اپنے بیوی کو بھی طلاق دے کے اس کے بعد یہ گھر نہیں آیا تھا 8 سال سے، اور پھیرتا رہتا تھا۔ اور شاید ان لوگوں کا جو کہنا ہے ملزم اور ملزمہ کا کہ یہ شاید چوری کی غرض کے ان کے گھر میں رات کی تاریکی میں داخل ہوا تھا۔ اب تک کچھ ایسے تفتیش میں کچھ شواہد ملے ہیں کہ کہیں یہ ویسی چوری کا الزام لگا رہے ہیں، معاملہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک ہم نے نا کیونکہ جس خصیت بی بی کے ہم نے موبائل اور شاہ حسین کے موبائل بھی ہم نے سی ڈی آر کے لیے بھیجے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں کوئی ڈیٹا اس طرح نہیں ملی ہے، لیکن ان کے بقول رات کو شاہ حسین یہ جو کاشف مسیح ان کی بھی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ میں یہ نہیں ہے کہ یہ گھروں میں جا کے چوری کرتا تھا۔ فردر انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلے گا کہ واقعی وہ چور تھا کہ نہیں تھا، یا کسی اور غرض سے اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ کاشف مسیح کے جو بھائی تھے ان کو بھی آپ نے بیان لیا ہوگا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کاشف گھر آتا تھا نہیں آتا تھا، یا بیوی کو اس نے کیوں طلاق دی تھی؟ یہ کوئی گھریلو ان کی ہم نے بالکل اسٹیٹمنٹ لی ہے، جو کہ 164 میرے پاس ان کی کاپی بھی پڑی، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں گا، اور اس ڈرائیور جو کیری ڈبا کا ڈرائیور ہے ان کی بھی 164 میرے پاس پڑی، وہ میں شیئر کر دوں گا۔ ان کے بقول کہ واقعی بھائی کوئی نشے کا عادی تھا اور گھر میں نہیں آ رہا تھا، گھریلو کسی ناچقی کی وجہ سے انہوں نے شاید اپنی بیوی کو 1-8 سال پہلے طلاق دی تھی۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ایس پی رورل کی گفتگو سنی، اس وقت ملزمہ گرفتار ہے، جبکہ اس کا شوہر جس نے بی بی اے کر رکھی ہے اور 13 دسمبر کو اس کی تاریخ ہے، جب اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا تو مزید انکشافات کے بھی توقعات کیے جا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔